میرے پیارے ساتھیوں ہمارے نوجوانوں کو خاص طور سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ دوسری چیز جو ہمیں نظر آتی ہے موجودہ دور میں، ہمارے نوجوان دین سے دور کیوں ہیں؟ کیونکہ وہ اپنی زندگی کے اصل مقصد کو بھلا کے بیٹھے۔ زندگی کا مقصد صرف کھانا پینا اور انجوائے کرنا نہیں ہے، معاف کرنا میرے نوجوان ساتھی، زندگی ان سب چیزوں سے آگے کی بھی ایک زندگی ہے جس کو آخرت کہتے ہیں۔ اس آخرت کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اللہ نے ہمیں یہ زندگی دی ہے۔ یہاں ہم جو کریں گے وہاں بھریں گے۔ یہ دنیا دارالعمل ہے، وہ دارالجزا ہے، یہاں کے عمل کے اعتبار سے وہاں بدلہ ملے گا۔ اور اللہ نے ہمیں یہاں صرف اپنے پیٹ کی اور اپنی شرمگاہ کی شہوت کو پورا کرنے کے لیے نہیں پیدا کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میرے بندو ہم نے انسان کو اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کو راضی کریں، ہم اللہ کو خوش کریں۔ اگر ہماری زندگی میں یہ مقصد نہیں ہے تو میرے بھائیوں ہمارے بیچ میں اور جانوروں کے بیچ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ دنیا کی تو قرآن کریم کی شروعات ہو رہی ہے سورۃ الفاتحہ سے۔ اچھا، سورہ فاتحہ کے بہت سارے نام ہیں۔ سورہ فاتحہ کا ایک نام الصلاح بھی ہے، سورہ فاتحہ کا ایک نام نماز بھی ہے، کیونکہ سورہ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو سورۃ الفاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی، چاہے فرض نماز ہو، چاہے سنت نماز ہو، چاہے تراویح جیسی نفل نماز ہو، چاہے جنازے کی نماز ہو، چاہے گرہن کی نماز ہو، چاہے استسقاء کی نماز ہو، کوئی بھی نماز، چاہے اکیلے آپ پڑھ رہے ہوں، چاہے امام کے پیچھے پڑھ رہے ہوں، چاہے جہری نماز ہو، چاہے سری نماز ہو، ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔ سوال کہ سورہ فاتحہ کے اندر ایسا کیا خاص ہے کہ اس کو ہر نماز کی ہر رکعت میں بار بار پڑھا جا رہا ہے؟ اصل میں سورہ فاتحہ کے اندر ایک دعا ہے۔ یہ دعا کیا ہے اور پھر اس دعا کے پہلے ہم کیا کہتے ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے ہم آئیے پہلے سورہ فاتحہ کو دیکھتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کے پہلے ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے۔ اب دیکھیے قرآن کریم کی شروعات ہو رہی ہے اللہ کی تعریف سے، اور تعریف کے لیے یہاں کون سا لفظ استعمال ہوا؟ الحمد۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ عربی زبان میں تعریف کے لیے بہت سارے الفاظ آتے ہیں، مگر یہاں اللہ تعالیٰ نے الحمد کہا۔ الحمد کہتے ہیں ایسی تعریف کہ جس تعریف، ایک ہوتا ہے کہ کسی نے میرے اوپر احسان کیا تب ہم اس کی تعریف کر رہے ہیں، کسی نے ہمیں کوئی اچھی چیز دی تب ہم اس کی تعریف کر رہے ہیں، لیکن الحمد کہتے ہیں ایسی تعریف کو کہ کسی چیز کے بدلے میں نہ کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قابل تعریف ہے، ہر حال میں قابل تعریف ہے۔ اس کی ہمیں جو نعمتیں مل رہی ہیں اس پر تو ہم اس کا شکر ادا کر ہی رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مصیبتوں میں اور پریشانیوں میں اور تکلیفوں میں بھی ایسا نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تعریف کے قابل نہیں، اللہ تعالیٰ ہر حال میں تعریف کے قابل ہے، اور وہ رب ہے۔ رب کس کو کہتے ہیں؟ رب اس کو کہتے ہیں جو آپ کی تمام ضرورتوں کو پورا کرتا ہے اور آپ سے بے نیاز ہے، اسے آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اسے آپ سے کچھ نہیں چاہیے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو سارے جہان کا رب ہے۔ ہم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، دنیا کا کوئی نیٹ ورک وہاں پہ نہیں پہنچ سکتا، دنیا کی کوئی روشنی وہاں پہ نہیں پہنچ سکتی۔ ماں کے پیٹ میں تین اندھیروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ میں زندگی دیتا ہے، ہمارا دل بناتا ہے، ہمارا دماغ بناتا ہے، ہمارا جسم بناتا ہے، ہمارا چہرہ بناتا ہے، ہمیں خوبصورت بناتا ہے، اور 9 مہینے کے بعد ایک جیتا جاگتا انسان پیدا ہوتا ہے۔ رب وہ ہے میرے بھائی، رب وہ ہے جو ماں کے پیٹ سے آپ کو پال رہا ہے۔
اور وہ کس کا رب ہے؟ رب العالمین، سارے جہانوں کا رب ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف اللہ اکبر کہنے والوں کا رب ہے، ایسا نہیں کہ وہ صرف لا الہ الا اللہ کہنے والوں کا رب ہے. جو اللہ کو گالی دیتے ہیں، جو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، جو اللہ کو برا بھلا کہتے ہیں، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، کیا اللہ ان کا رب نہیں ہے؟ ان کو بھی پال رہا ہے، ان کو بھی روزی دے رہا ہے، ان کو بھی کھلا رہا ہے، ان کو بھی پلا رہا ہے، ان کو بھی آکسیجن دے رہا ہے، ان پر بھی بارش نازل کر رہا ہے. اللہ اکبر. تو وہ اللہ قابل تعریف ہے جو رب العالمین ہے، سارے جہانوں کا رب ہے. الرحمن الرحیم، بڑا مہربان، بہت رحم والا ہے. اس کی رحمت کی کوئی حد نہیں ہے، کوئی انتہا نہیں ہے. دنیا میں سب سے زیادہ پیار اگر کوئی کرتا ہے تو ایک ماں اپنے بچے سے کرتی ہے، لیکن ماں کی ممتا سے بھی کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنے بندوں کے اوپر ہے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی 100 رحمتیں، اور 100 رحمتوں میں سے ایک رحمت اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اتاری ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اگر 100 حصے ہیں تو 1% ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اتارا ہے، اور اسی ایک حصے کا یہ نتیجہ ہے کہ ماں اپنے بچے سے پیار کرتی ہے، اور جانور اور چرندے اور پرندے اور درندے اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک رحمت اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اتاری ہے، اور 99 رحمتیں اللہ نے اپنے پاس رکھی ہیں، اور ان 99 رحمتوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے بندوں کے لیے استعمال کرے گا، اپنے بندوں پر رحم فرمائے گا. وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے. مالک یوم الدین، اس کی رحمت کا تذکرہ کرنے کے بعد اس کے عدل کا بھی تذکرہ. اس کی رحمت سے کہیں دھوکہ کھا کر کے تم گناہوں پہ نہ تل جانا، تم اللہ کی نافرمانی نہ کرنے لگنا، تم ناجائز کام نہ کرنے لگنا، تم گناہوں کے کام نہ کرنے لگنا. مالک یوم الدین، وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، لیکن وہ حساب کے دن کا مالک بھی ہے، وہ جزا کے دن کا مالک بھی ہے. وہ قیامت کے دن اچھوں کو اچھائی کا بدلہ دے گا، وہ قیامت کے دن بروں کو برائی کی سزا دے گا. اب یہ ہم نے اللہ کی تعریف کی. اب تعریف کرنے کے بعد ہم ایک اقرار کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. نوٹ کر لو میرے بھائی، ایک مسلمان کو دنیا میں سب سے زیادہ اگر کسی چیز کا ڈر ہے تو 2 چیزوں کا ڈر ہے. ایک تو ریاکاری کا ڈر ہے، بندہ نماز ہماری عبادت میں کوئی دکھاوا نہیں ہے، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہماری عبادت میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے، ہماری عبادت بالکل خالص، بالکل پیور ہے. ایاک نعبد میں ریاکاری کا علاج ہے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور اے اللہ ہم یہ جو عبادت کر رہے ہیں ہماری اوقات نہیں تھی کہ ہم عبادت کرتے. ہم نے 8 رکعت تراویح کھڑے ہو کر کے پڑھی. میرے پیارے بھائیوں، یہ 8 رکعت تراویح جو ہم نے پڑھی ہے ہمیں تھکاوٹ بھی ہو رہی تھی. ہم بہت سارے ہمارے بھائی دن بھر کے تھکے ہارے بھی تھے، لیکن اللہ نے توفیق دی، ان کے دل میں احساس پیدا ہوا کہ آج پہلی تراویح ہے، چلو ہم پوری 8 رکعت تراویح پڑھیں گے. یہ 8 رکعت تراویح بھی اگر ہم نے پڑھی ہے میرے پیارے بھائیوں، بہت سارے لوگ تو مارکیٹ میں بیٹھ کر کے طرح طرح کی چیزیں بھی کھا رہے ہوں گے، بہت سارے لوگ تو بیٹھ کر کے موبائل کے اوپر ناجائز چیزوں کو دیکھ رہے ہوں گے، بہت سارے لوگ تو مارکیٹوں میں خریداری کر رہے ہوں گے، بہت سارے لوگ تو لاو لعب میں مبتلا مبتلا ہوں گے. اگر اللہ نے ہمیں اور آپ کو امام کے پیچھے 8 رکعت تراویح پڑھنے کی توفیق دی ہے تو یہ بھی اللہ کا کرم ہے میرے بھائیوں، یہ بھی اللہ کا انعام ہے، اور یہ بھی اللہ کی مدد ہے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے اللہ ہم عبادت بھی کرتے تو تیری ہی مدد سے کرتے ہیں. اب جب یہ احساس آپ کے اندر پیدا ہوگا کہ ہماری اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے، ہم جو عبادت کرتے اللہ کی مدد سے کرتے ہیں، تو پھر تکبر نہیں پیدا ہوگا. تو ریاکاری کا علاج ایاک نعبد، اور تکبر کا علاج وایاک نستعین. تو لاو لعب میں مبتلا ہوں گے. اگر اللہ نے ہمیں اور آپ کو امام کے پیچھے 8 رکعت تراویح پڑھنے کی توفیق دی ہے تو یہ بھی اللہ کا کرم ہے میرے بھائیوں، یہ بھی اللہ کا انعام ہے، اور یہ بھی اللہ کی مدد ہے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے اللہ ہم عبادت بھی کرتے تو تیری ہی مدد سے کرتے ہیں. اب جب یہ احساس آپ کے اندر پیدا ہوگا، اسی لیے ہم جب نماز کے بعد جو دعا پڑھتے ہیں
امام صاحب نے سلام پھیرا، ہم نے کہا اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اس کے بعد ہم جو دعائیں پڑھتے ہیں اس میں ایک بڑی پیاری دعا اللہ کے نبی نے سکھائی ہے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے اللہ تو میری مدد فرما کہ میں تیرا ذکر کروں اور میں تیرا شکر کروں اور میں تیری اچھے طریقے سے عبادت کروں۔ اللہ کی عبادت کرنے پر بھی مدد میرے بھائیو اللہ دیتا ہے۔ اگر آپ دولت والے ہیں، اگر آپ پیسے والے ہیں اور آپ کی دولت اللہ کے راستے میں استعمال ہو رہی ہے، کبھی غرور نہ کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی میں بہت مدد کر رہا ہوں، میں بہت اللہ کی راہ میں پیسہ خرچہ کر رہا ہوں۔ میرے بھائیو، پیسہ خرچہ کرنے والے تو اپنے بچوں کی شادیوں پر ناچنے گانے والیوں کو بھی کروڑوں روپے دے دیا کرتے ہیں۔ پیسہ خرچ کرنے والے تو اپنے بچوں کی شادی پر 9 ارب روپے خرچ کر دیا کرتے ہیں۔ پیسہ خرچہ کر دینا کمال نہیں۔ اسی لیے اس کے بعد ہم نے اللہ کی تعریف کر لی، ہم نے اللہ کی توحید کا اعلان کر دیا، اس کے بعد اب ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ اے اللہ، ہم سورۃ الفاتحہ میں ہر نماز کی ہر رکعت میں 17 بار اے اللہ ہم تیری تعریف کرنے کے بعد اور تیری توحید کا اقرار کرنے کے بعد اے اللہ ہم تجھ سے ایک دعا کر رہے ہیں۔ اور دعا کس چیز کی کر رہے ہیں؟ ہم نے اللہ سے دولت نہیں مانگی، ہم نے اللہ سے شہرت نہیں مانگی، ہم نے اللہ سے خوبصورت بیوی نہ مانگی، ہم نے اللہ سے خزانے نہ مانگے، ہم نے اللہ سے دنیا کا سکون اور چین نہ مانگا، ہم نے اللہ سے بلڈنگیں نہ مانگی، ہم نے اللہ سے پراپرٹی نہ مانگی۔ کیا مانگا؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ اے اللہ تو ہم کو ہدایت کی نعمت عطا فرما دے، اے اللہ تو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق ہم کو دے دے۔ اے اللہ، دنیا میں کروڑوں لوگ بھٹک چکے، غلط راستے پر چل رہے ہیں، اے اللہ تو ہمیں توفیق دے کہ ہم تیرے راستے پر چلیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، تو ہم کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہدایت ہے میرے بھائی۔ بڑے بدنصیب ہیں وہ لوگ جن کے پاس سب کچھ ہے مگر وہ کسی جانور کی عبادت کر رہے ہیں، کوئی پتھر کے بت کی عبادت کر رہا ہے، کوئی شرمگاہ کی عبادت کر رہا ہے، کوئی مزار اور قبر پہ جا کے سر جھکا رہا ہے۔ ہمارے پاس کچھ نہ ہو، ہم دنیا میں تمام نعمتوں سے محروم ہو جائیں، لیکن اگر یہ توحید کی نعمت ہمارے پاس ہے انشاءاللہ ہم قیامت کے دن کامیاب ہوں گے۔ اور دنیا میں سب کچھ ہمارے پاس آ جائے اور یہ نعمت اگر چھن گئی اور یہ کیپٹل اگر چلا گیا اور یہ سرمایہ چلا گیا، واللہ ہم سے زیادہ بدنصیب کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم نماز کی ہر رکعت میں اللہ سے سوال کرتے ہیں تو ہدایت کا سوال کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ آپ سبھی سے میری درخواست ہے، آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اپنے کومنٹس ضرور دیں۔ جزاک اللہ خیر۔